نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے یہ بات شروع کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل تھی. جو مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ ساری کی ساری مدد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل تھی. اور اس پر میں نے آپ کے سامنے دلیل کی صورت میں بات عرض کی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا فرمائی، جو عقل عطا فرمائی، جو دانائی عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ان کا کنٹرول اور ان کی حکومت پوری دنیا کے اوپر غالب آئی، اور اس زمانے میں مسلمان سپر طاقت کی حیثیت سے سامنے آئے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت تھی. تو اس پر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سیاست اور قیادت اور سیادت کا اصول وضع کیا ہے، وہ اصول سمجھنے والا ہے. قیادت اور سیاست کے حوالے سے جو بات آپ کے سامنے ابھی تک میں نے عرض کی قرآن کریم کی روح سے، وہ یہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، اور بارہا وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں اہل کے سپرد کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں لوگوں میں فیصلہ کرنا پڑے تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو قرآن کریم کے اس اصول کی روشنی میں جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ قیادت اس کو دینی چاہیے جو قیادت کرنے کا اہل ہو. قیادت اس کو دینی چاہیے جس کے پاس بصیرت موجود ہو، اور قیادت اور قائد اس کو ماننا چاہیے جو اہل ہو. تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق خلیفۃ المسلمین کا انتخاب بصیرت پر ہوگا، عقل مندی پر ہوگا، اور اس سمجھ کے اوپر ہوگا جس سمجھ کے ساتھ وہ امت کی کشتی کو لے کر آگے چلے گا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں موجود تھیں جو ان کی سمجھ، ان کی دانائی، ان کے تدبر اور ان کی فقاہت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی اگر میں آپ کے سامنے بات عرض کروں تو شاید اس بات کے اندر مزید وزن پیدا ہو جائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے، اور ان کا یہ خطبہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، جو ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس مذہب کی کتاب ہے، اور اس مذہب میں بھی بڑے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کی اصولی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خطبہ موجود ہے عربی زبان میں. تو میں وہ ساری بات آپ کے سامنے عرض نہیں کرتا، کسی نے پڑھنا ہو تو نہج البلاغہ جلد دوم میں جا کے وہ خطبہ پڑھ سکتا ہے. لیکن اس میں ایک جملہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سمجھنے والا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کن قطبن،
اور یہ قطبن کیا ہے ذرا اس کو آپ سمجھیں. یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دیہات میں جانا پڑے گا. ہمارے ہاں پرانے زمانوں میں چکی چلا کرتی تھی آٹا پیسنے کے لیے. تو اب آپ ذرا چکی کو ذہن کے اندر لائیں، تصور میں لائیں کہ چکی کے درمیان میں ایک کلی ہوتی ہے جس کے گرد اس کا پورا بالائی حصہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور جو کلی ہوتی ہے وہ ہوتی تو درمیان میں ہے لیکن ساری کی ساری چکی اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا ان کی بصیرت دیکھیں، ان کی سمجھ دیکھیں آپ. وہ حضرت عمر کو فرما رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی چکی کے وہ درمیان والے حصے ہیں جس کو کلی کہا جاتا ہے، جس کے گرد پوری کی پوری مسلمانوں کی قیادت گھوم رہی ہے، جس کے ارد گرد پوری کی پوری مسلمانوں کی جماعت اور مسلمان امت گھوم رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کن قطبن والی ہے کہ وہ کلی ہے جو پوری کی پوری چکی کو اپنے ارد گرد گھما رہی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ ایسی تھی کہ ان کی سمجھ کے مطابق جب عالم اسلام چلا تو ساری کی ساری مسلمان قوم، پوری کی پوری امت محمدیہ ان کے ساتھ ایسے چل رہی تھی، ان کے ساتھ ایسے گردش میں تھی جیسے چکی اس کلی کے ارد گرد گردش میں ہوتی ہے. تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں، ان کی دانائی اور ان کی فقاہت کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہنچے ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ ہے. اور بہت پیارے جملے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے، اور یہ فرمایا کہ آپ کلی بن کر رہیں اور چکی چلاتے رہیں، ساری امت آپ کے ارد گرد گھومتی رہے گی. تو یہ الفاظ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ کے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام چلایا تو اللہ تعالیٰ کی معیت میں چلایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن کریم کے اندر ان اللہ معنا. کل کے سبق میں نے یہ بات آپ کے سامنے دہرا دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سنا دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو معیت خداوندی، نصرت خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی مدد یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تھی. وہ جہاں بھی گئے کامیاب ہو گئے. قرآن کریم کو جمع کرنے کا مسئلہ آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے. ختم نبوت کے محاذ پہ لڑنے کا مسئلہ آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے اور کامیاب لوٹے. خلافت کا خطبہ دے کر خلافت کے جو اصول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان کیے وہ آج بھی ایسے سنہری اصول ہیں کہ موتیوں کی طرح چمکتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جتنا بھی جیتے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت ان اللہ معنا کی وجہ سے جیتے، لیکن بصیرت پر، سیاست پر، سمجھ پر اور پھر تقوی کے ساتھ. اور تقوی کی شان بھی ایسی جو کل میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی، من لا یخدع، تقوی ایسا کہ کسی کو دھوکہ دیتے نہیں، اور عقل اور بصیرت ایسی ولا یخدع کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی سے دھوکہ بھی نہیں کھاتے. تو اس انداز میں جو شخص آگے بڑھا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی وجہ سے پھر اسلام پورے عالم میں پھیلا ہے، جن کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا ہے، عزتیں ملی ہیں. تو آ جا کے مسئلہ پھر اسی پچھلے موضوع کی طرف آ جاتا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب کس اصول پر ہونا چاہیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تو جیسے چلی اس میں اہلیت دیکھی گئی. تو اگر آپ آج کے زمانے میں کہیں کہ نہیں جی خلیفہ کا انتخاب، جانشین کا انتخاب وہ بلڈ ریلیشن کے اوپر ہونا چاہیے تھا، وہ نسل کے اوپر ہونا چاہیے تھا، یا وہ نسب کے اوپر ہونا چاہیے تھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کی عقل اور بصیرت کیا کہتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تدبر والا، تفقہ والا، علم والا، سمجھ والا، عقل والا شخص آگے آتا، یا کسی اور آدمی کو نسب کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ خلیفہ بنایا جاتا. کیونکہ قرآن کریم کی آیت تو یہی کہہ رہی ہے
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں سپرد کرو ان کے جو اس کے اہل ہیں۔ تو حکمران ہونا چاہیے اہلیت کی بنیاد پہ، نہ کہ بلڈ ریلیشن کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اب اگر آپ میری اتنی بات سے اتفاق کریں تو پھر اگلی بات ذرا سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تو کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار کرے گا تو ہم تو اسے مسلمان نہیں مانتے نا۔ لیکن حکومت کا معیار یہ کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے حکمران بنے، اس کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ نسب کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ حکومت چل رہی ہے، تو اس کے تو ہم داعی نہیں۔ لیکن اگر میں آپ کے سامنے ایک قوم کا تذکرہ کروں کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جس میں نسل اور نسب کی بنیاد پہ قیادت ملا کرتی تھی، تو اسلام کی آمد سے قبل اگر آپ ایران کو دیکھیں، ایران کی ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں تو ساسانیوں کی وہاں حکومت ہے، ساسانیوں کی وہاں حکومت ہے۔ اور ان کے ہاں ایک روایت چلتی چلی آ رہی ہے کہ ان کے ہاں حکمران جو بھی بنے گا تو حکمران کا انتخاب ہوگا خون پر، بلڈ پر، یعنی خونی رشتے دار وہ مسند حکمرانی پر فائز ہوگا۔ جو بھی خونی رشتے دار ہوگا اس میں سے دیکھا جائے گا کہ بھی کون زیادہ بہتر ہے، جو زیادہ بہتر ہوگا اس کو وہ مسند دے دیں گے، اس کو وہ تخت کے اوپر بٹھا دیں گے۔ کیسر کے جانشین تھے تو خون کے رشتے پر ان کو حکومتیں ملتی، کسرا کے جانشین تھے تو خونی رشتوں پر ان کو حکومتیں ملتی۔ دنیا میں اس وقت ہر جگہ یہی آواز لگ رہی تھی جہاں جہاں حکومتیں تھیں کہ خاندان کی بنیاد پہ حکومت ملے گی، خاندان خاندان خاندان۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نظام چلے تو شورا کے مشورے سے چلے۔ اے میرے پیغمبر، آپ حکومت چلانے میں، نظام چلانے میں شورا سے مشورہ کریں۔ یہ نہیں کہا کہ خونی رشتہ دار اور خاندان پر حکومت چلائیں۔ اب ایران میں بھی آواز لگ رہی ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس وقت جو ریاستیں قائم تھیں، جو ممالک موجود تھے، وہاں آوازیں لگ رہی ہیں کہ خاندان کی بنیاد پہ حکومت حوالے کی جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان صحابہ کرام کو سنا دیا، اہل بیت کو سنا دیا۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت کو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ایک قوم ایسی ہے جس کو آج تک قرآن کریم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کو عزت ملی کعبۃ اللہ کی وجہ سے، یہ مضمون میں نے پہلے سارا آپ کے سامنے بیان کیا۔ مکہ میں دو خاندان عبد مناف کی اولاد میں موجود ہیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ، بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اگر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر علالت پر ہیں، بیماری کے ایام گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے کی امامت کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا۔ صحابہ کرام کو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حکم جاری کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو خاندان تو بڑے ہیں، اور ان دونوں خاندانوں میں سے کس کو حکومت ملے گی، کس کو امامت ملے گی، کس کو خلافت ملے گی؟ مسئلہ تو زیر بحث آئے گا نا، لوگ تو سوچیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلح امامت پر کسی کو منتخب کرنے کے لیے اصول کیا رکھا کہ میں کس شخص کو آگے کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذرا وہ فرمان پڑھیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم جاری فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے بھی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
مسلح امامت کی نیابت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں موجود ہے نا، اپنا نائب مسلح کی امامت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، تو کسی بلڈ ریلیشن کی بنیاد پہ منتخب نہیں فرمایا، کسی خاندان کی بنیاد پہ منتخب نہیں فرمایا، بلکہ جو اہل تھا اس کے بارے میں حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اب یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے بھی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے بھی نہیں، تو پھر آپ نے تو پچھلے اسباق میں یہ بات کہی تھی الائمۃ من قریش، تو کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی نہیں ہے؟ کیونکہ بنو امیہ میں سے بھی نہیں اور بنو ہاشم میں سے بھی نہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے بھی نہیں، بنو امیہ میں سے بھی نہیں، لیکن قریشی ہیں، قریش کے اور بھی خاندان تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اگرچہ چھوٹا خاندان تھا، چھوٹا قبیلہ تھا، لیکن قریشی تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہونے کی وجہ سے خلیفہ بنے ہیں۔ تو وہ بات بالکل درست ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ خیر، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ بن گئے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس خاندان سے تھے؟ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے یہ بات عرض کی کہ وہ نہ بنو ہاشم میں سے نہ بنو امیہ میں سے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب فرمایا، تو اس میں بھی کسی قسم کا خونی رشتے کا یا حسب نسب کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں سامنے رکھا گیا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آپ غور و فکر کریں گے، ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نہ بنو ہاشم میں سے ہیں نہ بنو امیہ میں سے ہیں، لیکن وہ بھی قریشی ہیں۔ تو پھر اس مرکز کے گرد اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے گرد ساری امت کی چکی چل رہی ہے، بقول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو آج کے سبق میں نے حوالہ پیش کیا، اور مسلمانوں کی سلطنت ان کے ارد گرد دیکھیں کس طرح گھوم رہی ہے کہ اتنے اہل افراد کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب فرمایا۔ تو اسلامی خلافت چلی ہے تو وہ خاندان کی بنیاد پہ نہیں چلی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی جو چلی ہے وہ بلڈ ریلیشن کی بنیاد پہ نہیں چلی، خاندان کی بنیاد پہ نہیں چلی کہ ہاشمیوں کو ہاشمیوں کو حکومت مل گئی یا امویوں کو حکومت مل گئی، نہیں، بلکہ حکومت ملی ہے اہلیت کی بنیاد پہ۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، وہ بھی ہاشمی نہیں، اموی نہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاشمی اور اموی نہیں، لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلفاء کے تعین کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنا رہے ہیں۔ یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے گزشتہ اسباق میں عرض کر دی ہے۔ تو اب جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 افراد کی کمیٹی بنا رہے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور افراد کا نام رکھا وہاں ایک اموی شخص کا نام بھی پیش کیا، بنو امیہ کے ایک شخص کا نام بھی پیش کیا، اور وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرد کا نام بنو ہاشم میں سے بھی پیش کیا، اور وہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی، اس میں غیر ہاشمی غیر اموی بھی رکھے، اور ایک ایک بندہ ان خاندانوں میں سے بھی لے لیا، اور نظام چلانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے اختیار دے دیا کہ بھی اب جس کو چاہو منتخب کر لو، بے شک اموی حضرات کو چاہو تو منتخب کر لو،
اور بے شک ہاشمی حضرات کو چاہو تو منتخب کر لو، اور اگر اس کے علاوہ کسی کو انتخاب کرنا ہے تو ان کے نام بھی پیش کر دیے بھائی ان میں سے کوئی بنا لو۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اتفاق رائے سے بنے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، تو خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس چیز کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس خلافت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان میں دونوں خاندان بھی موجود ہیں۔ بنو امیہ میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بنو ہاشم میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا تعلق ان دونوں خاندانوں سے نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو خلافت راشدہ میں ان دونوں خاندانوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن ان دونوں خاندانوں کی بنیاد پہ بھی خلافت نہیں چلی۔ دونوں باتیں ذہن میں آ گئی، سمجھ میں آئی؟ تو اسلام کے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے، اسلام کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دو خلفاء کا انتخاب کیا جن کا تعلق ان دونوں خاندانوں سے نہیں، جن کا تعلق کسی بھی قسم کے، جن کو اگر منتخب کیا گیا تو کسی بھی قسم کے خاندانی منصب کی وجہ سے منتخب نہیں کیا گیا، بلڈ ریلیشن کی بنیاد پہ ان کا انتخاب نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت اسلام کو پوری دنیا میں عزت دے دی، اسلام کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور اسلام کی روشنی جو پوری دنیا میں پھیلی تو وہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پھیلی۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، خلافت کے لیے، سلطنت کے لیے، پیغمبر کی جانشینی کے لیے جب بھی انتخاب ہوگا تو اہلیت کی بنیاد پہ انتخاب ہوگا، کسی اور چیز کو ہم سامنے نہیں رکھتے۔ ابھی اگلی بات دیکھیں، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے متعلق ایک دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے خلفائے راشدین کی خلافت کا تذکرہ کیا، اب میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا اس پہ توجہ فرمائیں۔ بنو امیہ مکہ کا خاندان ہے، قریشیوں میں سے ہے، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی کہ ان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ ملکوں کو بڑھانے میں، جنگیں لڑنے میں، قلعے بنانے میں اور آگے بڑھنے میں اپنی سعادت اور کامیابی سمجھتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کا ان کے اوپر سایہ بھی تھا، لوگ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کی عزت اور ان کا احترام بھی کرتے تھے، اور بنو امیہ کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، جہاں بانی اور حکمرانی، قیادت اور سیادت، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جوہر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے جو میں نے گزشتہ اسباق میں آپ کے سامنے بات رکھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، 80 سال عمر ہو گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ حبشہ کو فتح کرو، اور حبشہ کی فتح کے حوالے سے جو میں نے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے، تو ان سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق کی وجہ سے جوانوں والا خون رکھتے تھے، خاندانی اعتبار سے اموی تھے نا، تو جو بنو امیہ کے اندر ایک خاندانی جوہر موجود تھا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی موجود تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بڑھاپے کی حالت میں بھی کہا کہ بھئی حبشہ کو ہم نے فتح کرنا ہے، اور کیسی کیسی حبشہ کی قوم کے ساتھ وہ لڑ پڑے اور فتح پالی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق بھی بنو امیہ کے ساتھ ہے، یہ بھی اسی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے تھے اور دنیا کی اقوام کے اوپر چھانا چاہتے تھے، ان کا مزاج تھا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کمال رکھا تھا، جوہر رکھا تھا، اس کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے گورنر ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پیش کی. اب عرض کیا ہے ذرا وہ آپ سوچیں، دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم پوری خشکی میں زمین کے اوپر عرب کے صحراؤں میں گھوڑے دوڑا چکے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں کامیاب فرما دیا. بدر میں بھی مارکے ہوئے، کامیاب ہوئے، احد میں بھی ہوئے، حنین میں ہوئے، احزاب ہوئے. تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما دی، مسلمان اپنی کارکردگی دکھا چکے. اب میری ایک عرض ہے امیر المومنین کے سامنے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. وہ کہنے لگے کہ بھی دیکھیں صحابہ کرام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے جرنیل، وہ اپنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے اسلام کو عروج بخش چکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فتوحات زمین کے اوپر عطا فرمائی وہ آپ ذرا مطالعہ کریں گے تو پھر ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی اور ان کو فتوحات سے نوازا. لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو عرض پیش کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں بحری جنگوں کے لیے، یعنی سمندر میں پانیوں میں لڑنے کے لیے افراد تیار کرنے چاہیے، کشتیوں میں جا کر لڑنا سیکھنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں مشقیں کرنی چاہیے. اس وقت قومی تقاضا یہ ہے، قوم کا مفاد اس میں ہے کہ ہم بحری مشقوں کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کریں، جس کو کہا جاتا ہے رکوب البحر. رکوب البحر، سمندر کے اندر فوج کشی کرنا، اور انگلش میں آپ اس کو نیوی سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے بات کس کے ذہن میں آئی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور دور کس کا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جس کے ذہن میں بات آئی وہ بھی بنو امیہ سے، جن کے دور خلافت میں بات دربار میں پیش کی گئی، خلافت کے دوران بات پیش کی گئی، وہ دور بھی بنو امیہ کا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرمائی. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اجازت ہی چاہیے تھی، انہوں نے اجازت ہی دی، انہوں نے ہاں کر دی. محنت تو کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے افراد کو اکٹھا کیا، پانیوں میں اتارا، پانیوں میں اتر کر انہوں نے مشقیں کی، محنت کی، کشتیاں بنائی، کشتیوں کو چلانا اور ان پر جنگیں لڑنا سیکھا، اور بحری جنگوں کے آداب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سکھائے، فوج کو سکھائے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا، لیکن اس پر بھی اعتراض شروع ہو گیا. کہنے لگے کہ بھئی یہ لڑنا لڑانا یہ کون سی کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ سمندری لڑائی ہو یا بری زمینی لڑائی ہو یا آسمانی فضائی لڑائی ہو، تو یہ لڑنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتا ہے. اللہ اللہ کرنی چاہیے، صلح صفائی سے کام کرنے چاہیے، حکمت کے ساتھ مذاکرات سے، ٹیبل ٹاک سے مسئلے حل کرنے چاہیے. تو یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے یا کوئی قابل فخر بات ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں لوگوں کو لڑنا سکھا رہے ہیں اور نیوی سسٹم بنا رہے ہیں، رکوب البحر کی تیاریاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی میری بات؟ تو اب اگر یہ اعتراض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی ذات کی وجہ سے آپ لوگ کرتے ہیں کہ ان کی ذات سے آپ کو ایک چڑ ہے، تو یہ اعتراض تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی ہونا چاہیے. یہ بات تو ان کو بھی سمجھانی چاہیے تھی کہ بھئی لڑنے سے کیا حاصل ہوگا، مذاکرات سے کام چلاؤ، نہ لڑو مانعین زکوٰۃ سے، نہ لڑو مسیلمہ کذاب سے. تو یہ تو بات ان کو بھی سمجھانی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں. فرق تو صرف اتنا ہے، انہوں نے زمین کے اوپر جنگ لڑی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے اوپر جنگ لڑی. تو اگر جنگ لڑنا بری بات ہے تو یہ
सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला पे भी एतराज होना चाहिए, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला पे भी होना चाहिए, फिर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला पे भी होना चाहिए, और फिर सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला पे भी होना चाहिए था कि उन्होंने भी मुज़ाकरात जब नाकाम हुए तो जंग जंग की इब्तिदा की। मैं पिछले असबाग में ये बात आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला की फौजों ने पहल की इराक की जानिब फौज कुशी करने में। तो ये बातें तो उन्हें भी समझानी चाहिए थी। अगर ये ताना सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला को दिया जाता है तो ये बाकियों को भी मिलना चाहिए था, और खुसूसन सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला को मिलना चाहिए था। क्योंकि जो लोग नारा लगाते हैं हुब्बे अली का, अमूमन ये इतराज वही लोग करते हैं। लेकिन खैर, मैं इस एतराज का जवाब आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। जो लोग कहते हैं कि जी लड़ने के लिए ये कोई कमाल है कि इंसान लड़ने लड़ाने के ऊपर उतर आए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर और रसूल हैं, और पैगंबरों के बारे में हमारा अकीदा और नजरिया क्या है पैगंबरों के बारे में, कि पैगंबर का ख्वाब भी वही होता है। ये हमारा नजरिया है कि नहीं है? अकायद की किताबों में हम पढ़ते और पढ़ाते हैं कि अंबिया का ख्वाब वही होता है। और अंबिया के ख्वाब में जब हम ये बात कहते हैं ना कि अंबिया का ख्वाब वही होता है, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि अंबिया के ख्वाब दखल शैतानी से महफूज होते हैं। अंबिया के ख्वाब दखल शैतानी से महफूज होते हैं। क्या माना? मैं अगर मिसाल इशारतन एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहूँ, खुल के तो बात अर्ज नहीं करता, इशारतन अर्ज कर देता हूँ कि इंसानों को बाज औकात ख्वाब आते हैं, तो कभी ख्वाब के अंदर एहतिलाम भी हो जाता है। तो क्या कहा जाता है, एहतिलाम किस वजह से हुआ? इसी वजह से हुआ ना कि दखल शैतानी हुआ, शैतान ने दखल दिया और इंसान के जहन के अंदर ख्वाब में कोई चीज दिखाई, उसकी वजह से एक मामला पेश आ गया। तो पैगंबर का जो ख्वाब होता है वो वही होता है, बड़ा पाकीज़ा ख्वाब होता है। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि लम यहतलिम नबीयुन कत्तु, सीरत की किताब में आप पढ़ लेंगे, बल्कि आप शुमाइल तिरमिज़ी उठाएं वहां आप पढ़ लेंगे कि नबी को कभी भी एहतिलाम नहीं होता, इसलिए कि पैगंबर पर दखल शैतानी नहीं हो सकता। पैगंबर के ख्वाब दखल शैतानी से महफूज होते हैं। पैगंबर के ऊपर शैतान को दस्तरस हासिल नहीं है किसी भी एतबार से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आई, समझ में आई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आई, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताबीर भी बयान फरमाई, ताबीर भी बयान फरमाई। मैं एक बात अगर दरमियान में और भी अर्ज करना चाहूँ, क्योंकि ख्वाब के ऊपर बात आई और नबी के ख्वाब पे बात आई, बात तो मौजू की नहीं है लेकिन कह देता हूँ। किसी ने मिर्जा कादियानी के बेटे से पूछा, मिर्जा गुलाम कादियानी के बेटे से, कि कभी मिर्जा साहब को गंदे ख्वाब आए हैं, बैड ड्रीम्स जिसको कहा जाता है। कभी घर में होती है ना बातें, तो बेटा तो जो कि घर में मौजूद होता था तो कभी सुनी होगी कोई बात। तो सवाल किया गया कि क्या मिर्जा कादियानी को कभी गंदे ख्वाब आए हैं? तो वो कहता है कि जी हाँ आए हैं। उसने किताब में लिखा कि जी हाँ आए हैं। तो इस पर हम ये बात उनके सामने अर्ज कर देते हैं कि यही यही तुम्हारा जुमला हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने के लिए काफी है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन उनके बाद किसी दूसरे को नबी नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, हमारा नजरिया है। लेकिन तुमने जो नबी बनाया, तुमने जो नबी बनाया वो तो बेचारा दखल शैतानी से महफूज ही नहीं रह सका, वो शैतानी दखल अंदाजी से महफूज ही नहीं रह सका। इसीलिए तो उसको गंदे ख्वाब आते थे ना, इसीलिए तो उसको एहतलाम होता था। खैर, एहतलाम के मुतालिक मैं मिर्जे की कारस्तानी आपको नहीं सुनाता, उसकी किताबें काफ़ी हैं, अगर उनका मुताला किया जाए तो ऐसा शख्स जो एहतलाम का मरीज हो,
جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ روزانہ جس کو، ہر رات جس کو احتلام ہوتا ہو، وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو یہی ایک جملہ، یہی ایک بات قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے کافی ہے، اور مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پر دلیل ہے کہ اس کے خواب جو تھے وہ دخل شیطانی سے محفوظ نہیں تھے، اور اللہ کے نبی کے خواب دخل شیطانی سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ خیر، اگلی بات دیکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، جو بات میں عرض کر رہا تھا اسی کی جانب آتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب نقل کیا، وہی رکوب البحر کے متعلق، کہ سمندروں میں مسلمان کیسے اتریں گے۔ اس خواب کو روایت کرنے والی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، اور اس پر سب مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ تھا، محرم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نامحرم نہیں تھی۔ اس لیے علامہ کرمانی نے، جو بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ام حرام بنت ملحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم تھیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رضاعت کے رشتے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں، اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ آپ کے والد ماجد یا دادا عبد المطلب کی وجہ سے تھی، کیونکہ عبد المطلب کی والدہ بنی نجار میں سے تھی۔ تو بہرحال جو بھی وجہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا محرمیت والا رشتہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے اور جاتے، وہاں ٹھہرتے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی۔ خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ہاں آنے اور جانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، روایت موجود ہے بخاری شریف کے اندر ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو حضرت ام حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی کھلاتی، آپ کا سر مبارک بھی کھجلاتی۔ حضور ایک دفعہ ان کے ہاں سوئے، اس حالت میں بیدار ہوئے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے خوشی کا سبب پوچھا، تو آپ نے فرمایا، نیند میں مجھے اپنی امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے دکھائی دیے، وہ سمندر میں اس طرح جا رہے تھے گویا تختوں کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ بادشاہوں کی طرح سمندروں میں جا رہے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں، سفر آخرت پر بھی نہیں گئے ابھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب بھی دکھلا دیا، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر میں موجود ہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات آئے، اونگ آنی شروع ہوئی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس قسم کی کیفیت طاری ہوتی، اونگ آ رہی ہوتی یا نیند آنے لگتی، تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتا نہیں تھا، تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ معلوم تھا صحابہ کرام کو کہ عموماً اس موقع پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی نازل ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اونگ آ گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں نیند آ گئی، پھر جب بیدار ہوئے تو چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور آپ کے چہرے پر یہ خوشی کس وجہ سے ہے؟ آج آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ آپ نے خواب میں کیا چیز دیکھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میری امت کے لوگ سمندروں میں کشتیوں پر اس طرح سے جا رہے ہیں کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے بادشاہ جا رہے ہیں۔ رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، کل ملوک، بادشاہوں کی طرح، علی الاسرہ، تختوں کے اوپر جیسے بادشاہ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، ایسے میری امت کے افراد سمندروں میں تختوں کے اوپر بادشاہوں کی طرح سفر کر رہے ہیں۔ اور کامیاب بادشاہ لوگ ہی ہوتے ہیں، جو کامیاب ہو بادشاہ وہی بنتا ہے نا۔ تو اس سے کامیابی ظاہر تھی کہ جن افراد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندروں میں دیکھا کہ وہ سمندروں میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور بادشاہوں کی طرح ٹھاٹھ اور باٹھ کے ساتھ جا رہے ہیں،
تو وہ لوگ کامیاب بھی تھے نا، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بادشاہوں کی طرح تعبیر فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد کوئی ان کو فکر لاحق ہوئی، کوئی غم لاحق ہوا، یا ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے آثار تھے؟ کیا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ظاہر فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، بخاری کے الفاظ ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سمندروں کے اندر جنگ کو دیکھیں، مارکوں کو دیکھیں تو خوش ہوں، اور آج لوگ کہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لڑنے کے لیے، جنگوں کے لیے، باہری جنگوں کا اگر آغاز کیا تھا تو یہ کون سا کوئی اچھی بات تھی؟ یہ کون سا کوئی قابل فخر بات تھی؟ بھائی اللہ نے خواب دکھایا حضور کو، خواب کس نے دکھایا؟ اللہ نے۔ کس کو دکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مسلمان سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر، باہری بیڑوں کے ذریعے، کشتیوں کے اندر کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت بھی عطا کرتے ہیں، کامیابیاں بھی عطا کرتے ہیں، اسلام کی شان و شوکت بھی ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو پیغمبر دیکھتے ہیں تو پیغمبر کا چہرہ خوشی سے مسکرا اٹھتا ہے، اور لوگ آج اس بات کو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگ آج اس بات کو سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا منہ لٹک جاتا ہے۔ تو پھر میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جو قوم اپنی شوکت، شان و شوکت سے بھاگ جائے کہ ہمیں شان و شوکت نہیں حاصل کرنی، ہمیں بڑائی نہیں حاصل کرنی، قومی سطح پر، دنیا پر ہم نے نہیں جانا، وہ خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن کے ہے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ میں نے خواب دیکھا میری امت کے لوگ کشتیوں میں جا رہے ہیں، اور اس شان سے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ جا رہے ہوں تختوں پر۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو کیا فرمایا؟ خاتون تھی، انہوں نے عرض کیا ادعو اللہ، اے پیغمبر اللہ سے میرے حق میں دعا کر دیجئے، اے پیغمبر اللہ سے دعا کر دیں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، جو باہری جنگوں میں لوگ جائیں گے تو ان کی خدمت کے لیے میں بھی چلی جاؤں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے بھی اس جہاد میں جانے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی درخواست کی، اور یہ کہا ادعو اللہ، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے نبی کے متعلق عقیدہ سمجھ میں آیا کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ پیغمبر سے آپ درخواست کر سکتے ہیں، کام اللہ نے کرنا ہے، مانگنا اللہ سے ہے۔ پیغمبر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، لیکن پیغمبر نے بھی لے کے اللہ ہی سے دینا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ادعو اللہ، اللہ سے کہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرما دی اور بشارت بھی دے دی کہ انت منہم، تم انہی میں سے ہو، انہی کے ساتھ جاؤ گی۔ تو جو مار کے سمندروں میں لڑے ہیں ان میں امام کون ہے؟ پوری امت کے لیے عزت کا نشان کون بنا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواب تو انہوں نے دیکھا، لیکن کارنامہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر انجام دیا۔ باہری جنگوں کے لیے جو خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان مارکوں کے لیے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر میں اترے، پانی کے اندر اترے، اور خود بذات خود اترے، اور پھر رہتی دنیا تک نیوی کا سسٹم ایجاد کر دیا۔ نیوی سسٹم کے بانی کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ میں سے ہونے کا حق ادا کر دیا کہ آگے بڑھنا، شان و شوکت حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، اور اپنے آپ کو دنیا پر لہرا دینا، دنیا کے اوپر چھا جانا، ان کا مطمع نظر تھا، ان کی خواہش تھی۔
اس کے لیے انہوں نے ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا کہ مسلمانوں کی افواج کو سمندروں میں اتار دیا، اور پھر مسلمانوں کی افواج سمندروں میں اتری اور انہوں نے جہاد کا آغاز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں بھی عطا فرمائی۔ خیر، وقت آج پھر پورا ہو گیا، بہت ساری باتیں آج پھر رہ گئیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے مزید باتیں لے کر آؤں گا، اور ابھی کافی کچھ باقی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔